بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج جون 1974 کی 30 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ یوسف کی آیت 54 سے ہو رہا ہے. 12/5. پچھلے درس میں وہ جو اصطلاحات ہیں ہمارے ہاں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، وہ پورا درس انہی اصطلاحات کی تشریح اور تبیین میں گزر گیا تھا. ہم آگے نہیں بڑھے تھے. آج اسی سلسلہ زرعی کی اگلی کڑی ہمارے سامنے آتی ہے. تجدید داشتاش کے لیے عرض کر دوں کہ بات یہ ہوئی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام قید میں تھے. وہاں تو بادشاہ کے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے ان کا وہ قید کا ساتھی گیا تھا جسے انہوں نے اس قید خانے میں ہی یاد کہا تھا، بندوں نصیحت کی تھی. اور یہ بات پھر جو اہم تھی اس میں کہ اسے سن کے جب بادشاہ نے کہا کہ اتنے بڑے جوہروں کا ایک شخص قید میں پڑا ہے، جاؤ اسے لے آؤ، میں اسے معزز اور مکرم بناؤں گا، تو وہاں سیرت یوسفی اپنی بلندیوں پہ آئی اور آپ نے یہ کہا کہ میں بادشاہ کے رحم و کرم سے قید سے باہر نہیں آنا چاہتا. اس سے کہو کہ میرے مقدمے کی اثر نو تفتیش کرائے، اور اگر میں بے گناہ ثابت ہوں تو پھر میں قید خانے سے باہر آؤں گا. تحقیق کرائی گئی. حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ثابت ہوئے. ایسے ثابت ہوئے کہ وہ جو پورا عورتوں کا جمگٹا یا وہ محفل تھی، انہوں نے بھی اس کا اقرار کیا کہ وہ ساری سازش تھی ہماری، اور یہ تو بہت ہی معزز مکرم انسان ہے، بے داغ ہے اس کی جوانی. خود عزیز مصر کی بیوی نے بھی اس کا اقرار کیا کہ میں ہی اپنے آپ کو ملامت کرتی ہوں. اور یہ جو قول تھا ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ اسی کا قول تھا. انسان کی یہ بے باک خواہشات تو اسے برائیوں کی طرف اکساتی رہتی ہیں. میرے ساتھ بھی یہی ہوا. یہ بے گناہ ہے، اور اس طرح سے جب ان کی بے گناہی ثابت ہو گئی تو پھر اب آگے بات چلتی ہے. قال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، کہا کہ اب لاؤ سے بلا کے کہو کہ اب تو تمہاری شرط بھی پوری ہو گئی. اس نے کہا ہے کہ میں اسے مخصوص کر لوں گا، خصوصیت سے میں اپنے لیے اسے مخصوص کر لوں گا. اب یہ دو چیزیں ہمارے سامنے یہاں آتی ہیں. ایک تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پہلے جو ذہنی علمی صلاحیتیں تھیں وہ سامنے آئی اس کے، اور اس کے بعد ان کے کردار کی بھی بلندی اس کے سامنے آئی. تو دونوں چیزیں جمع ہو گئی. تو اس نے کہا کہ اس سے بہتر اور کون سا مقرر اور موجود ہو سکتا ہے کہ جس کی زیرکی اور فطانت، خیرت مندی اور دانشواری کی یہ کیفیت کہ جن خوابوں کے متعلق میرے یہ نورتن عاجز آ گئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ جوہی بکواس ہے، اس نے نہایت صاف صاف انداز میں ان کے مطالب مجھے بتائے. اور دوسرے یہ کہ جس کے کردار کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ وہ جیل خانے میں بے گناہ پڑ رہا ہے، بادشاہ اس کو بلا رہا ہے، کہہ رہا ہے میں تمہیں مقرر بناؤں گا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں طرح ہمیں خسروانہ کی بنا پہ باہر نہیں آنا چاہتا. عدالت مجھے اگر بے گناہ ثابت کرے گی تو پھر قید خانے سے نکلوں گا. عزیزہ نے من غور کیجیے کہ اگر کہیں پوری مملکت میں ایک انسان بھی ان خوبیوں والا، ان بلندیوں پر، ان معیاروں کے اوپر پورا پہنچنے والا نکل آئے
उसको तो सुपुर्द पूरी ममलकत कर देनी चाहिए, और उसने किया ही यही था। फिरौन ने भी नजर आता है कि वो भी बड़ा ही जाहोर शनास था। उसने ये कहा है अस्तग़फिर हो लिनफ्सी, और ये है वो बुलंदतरीन हकीकत जो कुरान सामने लाना चाहता है कि इंसान में एक तो ज़हनी सलाहियतें इतनी बुलंद होनी चाहिए और साथ उससे किरदार इतना पाकीज़ा होना चाहिए। दो चीजें ये जमा हो जाए तो फिर इस जौहर की कदर होती है। काला इन्ना कल यौमा लदैना मकीनुन अमीनुन, क्या बात है। आज के दिन से तुम हमारे मुकर्रब हो, लदैना तुम हमारे हो जैसे कहा जाता है। नाम तो यहाँ इसके लिए आया है, ये लदैना बहुत अजीब चीज है। आज के दिन से तुम हमारे हो, और उसके बाद है मकीनुन अमीनुन, तमक्कुन तुम्हें हासिल होगा। तमक्कुन इख्तियारात को कहते हैं, इख्तियारात को कहते हैं। ये चीज भी हासिल होगी और उसके साथ ही तुम बेहद ट्रस्टवर्दी हो, तुम पर एतमाद भी पूरा पूरा है। मुझे इख्तियारात भी दे रहा हूँ, एतमाद के साथ इख्तियारात दे रहा हूँ। तुम्हें इख्तियारात देने के बाद मैं खुद अमन में आ गया हूँ, यूं आएंगे इसके माने। और बड़ी चीज है इस किस्म का, अगर कोई भी इक़्तिदार किसी को मिल जाए तो वाकई वो इक़्तिदार सौंपने वाला भी अमन में आ जाता है। अमानत के तो माने ये है कि किसी के सुपुर्द कोई शय करके खुद अमन में आदमी जाता है। तमक्कुन तुम्हें मैंने दिया है और इससे मैं मुतमईन हो गया, अमन में आ गया, मुल्क भी अमन में आ गया। कितनी बड़ी चीज है जो मैंने, जिसकी मैंने तलाश की, जिसका मैंने इंतखाब किया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आ गए, बेगुनाह साबित हो गए थे। बादशाह ने इन चीजों को पहचान भी लिया था। इन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया, जिसे कहते हैं पेशकश को कबूल कर दिया। काला जअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़ इन्नी हफीज़ुन अलीम। दास्तानी नहीं है दीवाने बंद, एक एक लफ्ज़ और तलब है। यहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा है कि ठीक है, अब सवाल ये है कि आज की इस्तिलाह में वो पोर्टफोलियो कौन सा मेरे पास होना चाहिए, कौन सा काम है इतना बड़ा जिसे मैं समझता हूँ कि मैं कर सकता हूँ। खुद ही इसके लिए कहा। अब यहाँ खज़ाइनिल अर्ज़ आया है कुरान करीम में, ये अल अर्ज़ या अर्ज़ ममलकत या कंट्री या मुल्क के लिए ये पूरा लफ्ज़ आता है। और सिर्फ लैंड जिसे आप कहते हैं जमीन, उसके लिए भी ये लफ्ज़ आता है। माने इसके दोनों हो सकते हैं। ममलकत के खज़ाइन जो हैं, फाइनेंसिस जो है ममलकत के, वो मेरे सुपुर्द कर दो, ये चीज भी हो सकती है, जिसे आज की इस्तिलाह में फाइनेंस मिनिस्टर आप कहते हैं। और ये भी हो सकता है कि जमीन का जितना कारोबार है उसके खज़ाइन जमीन के जो हैं वो मेरे सुपुर्द कर दो। ये माने ज्यादा तरजीह दिए जाने के काबिल हैं, इसलिए कि वहाँ कहर पड़ रहा था, खुश्क खाली थी। यही प्रॉब्लम थी वो जिसके लिए तलाश हुई थी कि ऐसे शख्स की कि जो इस मसले को हल कर दे। तो मैं समझता हूँ कि ये माने ज्यादा मुरज्जे हैं कि जमीन के खजाने मेरे हवाले कर दो, वो दबे हुए हैं, तुम लोगों को इल्म नहीं कि उसे निकाला कैसे जाए। और अगर इल्म होता है तो फिर अगली बात यह है कि उनकी हिफाजत कैसे की जाए। और मैं इन्नी हफीजुन अलीमुन, मैं ये जानता हूँ कि दबे हुए खजाने जमीन के निकालने किस तरह चाहिए, और ये भी जानता हूँ कि फिर उनको महफूज कैसे रखा जा सकता है। दो चीजें नहायत जरूरी हैं कि ये टेक्निकल नॉलेज जिसे आज हम कहते हैं, ये भी मालूम हो कि जमीन के दबे हुए खजाने बाहर कैसे आते हैं। और फिर अगली चीज ये है कि जो बाहर लाया जाए उसका वो मुहाफिज और पासबां होने के बाद ही होना चाहिए। और फिर ये नहीं कि वो उनको महफूज कैसे रखा जा सकता है कि आइंदा के लिए भी वो काम आए, देर तक वो चले।
یہ सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। दो बातें यहाँ काबिले गौर हैं। सताबी निगाहें ये कहा करती हैं कि साहब एक नबी, और वो फिरौन तो बहरहाल उस जमाने के बुत परस्त थे, तौहीद परस्त नहीं थे। उस किस्म के बादशाह की एतराज करने वाले, उस किस्म के बादशाह की मुलाजिमत अख्तियार कर लेना, ये कहाँ जायज हो सकता है? बड़ी सतही की बात है ये। पहली चीज तो ये है कि कुरान करीम ने अगली ही आयत में ये कहा है कि वह कज़ाले का मक्कन्ना ले यूसुफ फिल अर्द यतबव्वअ मिन्हा हैसु यशाअ। हमने इस तरह से उस मुल्क का इक़्तिदार यूसुफ के खुद कर दिया, और इक़्तिदार की कैफियत ये थी कि सारी ममलकत में उसका हुक्म चलता था। मुलाजमत के ये माने नहीं थे जो आज हम यूं देते हैं। हम नहीं कह सकते, कुरान ने इसकी तशरीह तो नहीं की, ना ही वो इन तफसीलात में जाता है कि ये कैसे था, लेकिन बहरहाल ठीक है, बादशाहत तो उसकी थी, लेकिन उसकी बादशाहत में मकाम ये था जो कुरान करीम ने कहा है कि वो तमक्कुन फिल अर्द उसको मिला, और इस किस्म का तमक्कुन वो था कि पूरी ममलकत में इख्तियार यूसुफ का चलता था। और यही चीज है जो जरा आगे चल के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब शुक्रिया अदा किया है, सजदा शुक्राना अदा किया है बारगाह खुदाबंदी में, तो वहाँ कहा था 12/101 इसी सूरत की अगली जो आयत है, रब्बे कद आतैतनी मिनल मुल्क, यहाँ तो पूरा अल मुल्क कहा है। बारगाह खुदाबंदी में मेरा सरे न्याज तशक्कुर के लिए झुकता है कि मुझे घर से इस तरह से निकला, भाइयों ने ये कुछ किया, कुएं में डाला गया, मिस्र के बाजार में नीलाम हुआ, एक गुलाम की हैसियत से एक घर के अंदर रखा गया, उसके बाद इस किस्म के इल्जामात लगे, कैद काटी, और उसके बाद फिर कैफियत ये कि उसने अल मुल्क मुझे अदा कर दिया। इख्तियारात को कहिए तो ये पूरी की पूरी ममलकत कहिए तो ये माने अल मुल्क जो है अलग उसके साथ है, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और जाने ये चीज है कि इतना बड़ा इक़्तिदार और इख्तियार उसने मुझे अदा कर दिया, कितनी बड़ी रहमत है उसकी। और मैं कहता हूँ अगर ये चीज न भी हो, जरा इसको ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, इंसानियत के नुक्ता निगाह से देखिए, पूरे मुल्क के अंदर कहत पड़ रहा हो, लोग भूख से मर रहे हैं और उसका कोई हल वहाँ दरियाफ्त न हो रहा हो, एक शख्स जानता हो कि इसका हल क्या है, इस मुसीबत से मैं किस तरह से इतने इंसानों को निजात दिला सकता हूँ, पूरे ममलकत के बाशिंदे भूख से मर रहे हैं, और एक शख्स इस टेक्नोलॉजी को जानता है कि मैं किस तरह से इसको हल कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर ये मकाम, ये इख्तियार, ये इक़्तिदार, ये ममलकत ना भी मिले, ताउन बिल बिर के लिए उसका फरीदा हो जाता है कि अपने आप को पेश करे कि मैं इस ममलकत को हल कर सकता हूँ। किसी की ममलकत हो तो आगे नहीं होना इस सवाल का। इंसान इतने तबाह हो रहे हैं, लाखों की तादाद में भूख से मर रहे हैं, एक शख्स को जो टेक्नोलॉजी पता है कि इसका इंतजाम कैसे किया जा सकता है, और ये समाज है इतना बड़ा जिसे वो कह रहा है, ऐसे वक्त में तो उसे खुद पेश कर देना चाहिए, कोई शर्त ही नहीं होनी चाहिए था। सवाल ही नहीं है कि मुझे क्या बनाया जाएगा, मुझे क्या इख्तियारात दिए जाएंगे, मेरे साथ क्या मामला होगा। वो तो कुरान तो कहता है कि जिसने किसी एक शख्स की जान बचा दी, यूं समझो गोया उसने इंसानियत की जान बचाई। तो एक शख्स की जान बचाने के लिए एक जान को इतनी अहमियत देता है, और जहाँ लाखों इंसान मर रहे हों और एक शख्स को ये मालूम हो कि मैं इन्हें कैसे बचा सकता हूँ, अगर खामोश लेने की नहीं गुनाह हो। ऐसे में तो अगर ये शख्स जिसको जो जानता है कि मैं कर सकता हूँ अपने आप को पेश नहीं कर रहा,
یقیناً یہ جرم ہے، یہ مجرم ہو جائے گا. سوال یہ کیا ہے کہ صاحب ملازمت کو اختیار کر دی اور اس نے دیکھے کہاں چلے گا. اور پھر کس شخص کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے، ابھی ایک ورق پیچھے ہم دے چکے ہیں کہ جو قید خانے کی کوٹڑی میں اپنے ساتھیوں کو یہ بات کہہ رہا ہے کہ الحکم الا للہ، حق حکومت صرف خدا کو حاصل ہے صاحب. تو کیا خیال ہے آپ کا کہ جو یہ بات کرنے والا خدا کا نبی ہوگا وہ آ کر ایک بت پرست کے ساتھ اس کی بت پرستی میں شریک ہو جائے گا معاذ اللہ. یہ جو انسانیت کی خدمت رفائے عامہ ہے یا انسانیت کی جان بچانا، ان کے کسی دکھوں کا مداوع کرنا، اس میں تو عزیزاں نے من کافر اور مومن بھی کوئی تمیز نہیں ہونی چاہیے. ناسوں کے لیے یہ نہیں دیتا دیتا کہ وہ یہ کہے کہ یہ جو اس وقت جہاں بدک مریض آیا ہے وہ دیکھ لو اس کے سر پہ گودی ہے یا یہ چلونا ہے. اس کے لیے بھی انسان کی حیثیت سے اس کے سامنے آ رہا ہے. انسانیت کا تقاضا ہے کہ اگر اس کی جان بچا سکتے ہو اسے کوئی آرام پہنچا سکتے ہو یہ بتاؤ. قرآن نے جو حکم دیا ہے کہ تعاون کرو بر و تقویٰ کے کاموں میں، خوشحال کے کاموں کے اندر، ایسے کاموں کے اندر کہ جس میں انسانیت کی فلاح و بہبود نظم و خدمت ہو. تعاون کا جو حکم ہے نا، تو تعاون میں یہ شرط ہوگی کہ نہیں صاحب ہم تو اگر ایک مسلمان مرتا ہوا ہوگا تو اس کی جان بچائے گے، پانی کا ہمارے پاس ہوئی اس سے پہلے پوچھیں گے کہ بت پرست تو نہیں ہے. یہاں اس نے کو کہا ہے کہ ایک جان بچائی، اس نے وہاں کفر اور اسلام کا امتیاز نہیں کیا. پھر جان کا ہے جس نے کسی ایک جان کو ناحق طلب کر دیا اس نے گویا پوری انسانیت کو طلب کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچا دیا اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچا لی. وہاں تو جان کہا گیا، نفس کہا گیا، یہ تمیز نہیں. اس لیے اگر یہ چیز نہ بھی ہوتی جو قرآن نے اس کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ کدارے کا مستنانے یوسف، اور اسے خود حضرت یوسف نے الملک کہہ کر پکارا ہے، یہ نہ بھی ہوتا تو میں کہتا ہوں صرف تعاون علی البر والتقویٰ کے خدائی حکم کی تعمیل میں اس تعاون کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا بھی ضروری تھا. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں انی حفیظ علیم، جو جانتا بھی ہے کہ کیسے خزائن باہر لائے جائیں گے، جانتا ہے کیسے ان کی حفاظت کی جائے گی. اس کی آنکھوں کے سامنے لاکھوں انسان جھوٹ سے مر رہے ہیں. میں کہتا ہوں اگر ایسے وقت میں وہ اپنے آپ کو پیچھے رکھتا ہے، کوئی آفر کر کے آگے نہیں بڑھتا، مجرم ہوگا بارگاہ خدا بندی کے. ایک نبی تو کبھی بھی ایسے وقت میں پیچھے نہیں رہتا. جیسا تو میں نے عرض کیا تھا قرآن کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان کو محدود رکھا ہے انہی وقائع واقعات تک، جہاں سے وہاں تک وہ جاتے ہیں. لیکن دوسرے مقام سے ایک ایسی آیت بھی ہمارے سامنے آتی ہے جہاں یہ نظر آتا ہے کہ وہ وہاں بیعت رسول کر رہے تھے، وہ فریضہ رسالت ادا کر رہے تھے، اور وہ جب نہ بھی آتی تو یہ دعویٰ نہیں کیا جاتا کہ خدا کا ایک رسول ہو اور وہ فریضہ رسالت ادا نہ کرے. سورہ المومن میں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ شاہی محلات میں ان کی پرورش ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ واقع ہوا تھا ایک کشتی کے بھرنے کا، اور اس کے بعد یہ سوال پیش ہوا تھا کہ کیا کیا جائے اس شخص کے ساتھ. کیبنٹ میں یہ سوال پیش ہوا بھی نظر آتا ہے، یا ان کی پارلیمان میں یہ سوال پیش ہوا تھا. سورہ المومن وہ جو 40ویں سورت ہے دینا نمان، عجیب چیز ہے. اس میں ان کے اندر سے ایک شخص جسے قرآن صرف مرد مومن کہہ کر پکارتا ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ باہر ہر دربار فرعون کا مرد مومن ہے، مرد مومن وہ اٹھ کے ایک تقریر کرتا ہے. میں کہتا ہوں کس قدر خوش نصیب تھا یہ شخص کہ اس کی پوری تقریر کو قرآن نے وربیٹم اپنے اوراق میں محفوظ کر دیا، قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گئی اس شخص کی تقریر قرآن کے اندر. ذرا ہی خوش وقت تھا یہ انسان.
اور خوش بختی यूं ही नहीं थी, कुरान तो किसी को यूं देता ही कुछ नहीं है. बड़ा बड़ी बात तो इस मामले में, यानी वो डिजर्व इतना करता था उसकी तकलीफ, उसके ख्यालात जो उसने दिए कि कुरान में ये उसकी अहमियत के पेश नजर ये जरूरी समझा कि उसको महफूज कर दिया जाए. पूरी तकरीर एक पूरा रसूल है उसकी तकरीर का, और बड़ी ही जानदार नजर आता है कि वाकई मर्द मोमिन को फिरौन जैसा बादशाह, उसके दरबारी मुकर्रब मुसाहिब जिसे कहते हैं, उन्हीं की वो पार्लियामेंट, उसके अंदर इतना बड़ा इशू पेश हो रहा है कि एक शख्स जो है वो तो नजर आता है कि बगावत पे बुलाएगा, सरकशी पे बुलाएगा, उसका मतलब पेश हो रहा है कि उसके साथ क्या किया जाए. नजर आता है कि सारी पार्लियामेंट खराब थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, उसमें ये एक शख्स से खड़ा होता है और उसकी वो तकरीर देखिए, इस जुर्म और बेबाकी के साथ उनकी वकालत करता है उनकी ज़रूरत के अंदर, और उन्हें बताता है कि किस कदर तबाहियां आ जाएंगी तुम्हारे ऊपर अगर तुम इस कदर हक और सदाकत वाले इंसान के खिलाफ तुम हाथ उठाओगे. तो बड़ी जानदार है. तो जब आएगी सूरत तो आप देखिएगा, मैंने कहा है ना कि उसकी अहमियत के पेश नजर कुरान जैसा जिसका एक एक लफ्ज जो है वो भी तोड़ कर उसमें बयान करता है, पूरी तकरीर उसने अपने यहाँ उसको महसूस कर दिया है. तो उसमें वो एक बात कहता है उस कौम से कि तुम्हारी तो कैफियत ये है, ये सुन लीजिए कि कब कह रहा है. हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तारीख के रिश्तों के एतबार से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से करीबन 400 साल पहले हुए, तो वो करीबन 400 साल बाद की ये बात है जब वो शख्स जब वो पार्लियामान में या फिरौन के दरबार में ये तकरीर कर रहा है, वहां ये कह रहा है कि वलाकद जाअकुम यूसुफ मिन क़ब्ल बिल बय्यिनात, तुम्हारी ये कैफियत है कि यूसुफ जैसा अजीम रसूल तुम्हारे पास आया वाज़ेह दलाइल लेकर, तुम इस किस्म की बदबख्त कौम हो. समाज दिन तुम की शक्ति मिलना जाअकुम गई, तुमने तो उसके पैगाम में भी हमेशा यही कहा कि शुरूफ है, शुबहात है, तुम्हारी तो कैफियत ही नहीं होती. यानी वो कह ये रहा है कि अगर इस किस्म के इंसान के खिलाफ तुम हो गए हो जिसने ये पेश किया है, तो ये तुम्हारी तो नई बात नहीं है, तुम्हारा तो वतीरा ही है. और देखिए उसकी मिसाल में वो 400 साल पहले के हजरत यूसुफ का जिक्र करता है कि तुम्हारे यहाँ तो यूसुफ जैसा रसूल भी आया था और तुमने उसके पैगामात में भी शुरू को शुरुआत पैदा करने शुरू किए थे. और फिर जब हत्ता इज़ा हलका, और जब वो फौत हो गया, तो तुमने इत्मीनान का सांस लिया और कहा नहीं जब अल्लाहु मिन बादिही रसूला, शुक्र है अल्लाह का साथ इतना जुड़ी, इसके बाद तो कोई ऐसा नहीं आएगा कदम कदम पे रोके और टोके के समय चलने ही ना दे आपने. ये नजर आता है कि वो वहाँ सिर्फ वो खजाइनुल अर्द के फाइनेंस मिनिस्टर या वो रेवेन्यू के लैंड के मिनिस्टर बन के नहीं रहे हुए, यहाँ वो रसूला खुद कहता है. उन्होंने अपना फरीज़ा रसालत अदा किया और इस तरह अदा किया तो वो ठीक है. जराइम तो आम हो रहे थे उस माशरे के अंदर, तो फरीज़ा रसालत की सूरत ये थी कि ये कदम कदम के ऊपर उनको रोकते होंगे. और ये जो अंदाजा कुरान के कहने का कि तुम्हारी तो हालत ये है कि यूसुफ जैसा पैगंबर भी तुम्हारे पास आया, तो आप देखिए 400 साल में उसने अगर मिसाल कोई दी है हजरत यूसुफ की दी है, तो उनकी रसालत कितनी ज्यादा बुलंद पायदार थी, चमकती तरिंदा और दरख्शंदार. 400 साल के बाद भी वो उससे खड़ा होकर जो मिसाल देता है तो उनकी मिसाल देता है कि तुमने तो यूसुफ जैसे पैगंबर के साथ ये किया और कैफियत तुम्हारी ये थी नाशुक्रों की. तो उनकी वफात के बाद बजाय इसके कि तुम्हें ताज्जुब होता कि ऐसा अजीम इंसान हमने से चला गया, तुमने कहा कि अच्छा है साहब चला गया, अब तो कोई रसूल नहीं आएगा, अब तो रावी ऐसे लिखता है ना. तुम्हारी तो ये कैफियत थी. मैं कह ये रहा था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सिर्फ यही फरीजा दे के वहां नहीं बैठ गए, फरीजा रसालत अदा कर रहे थे. इस शान से उन्होंने अदा किया कि कम से कम 400 साल बाद तक उसका जो उसकी जो आवाज या आवाजा था उस सलाह के अंदर गूंज रहा था, इसकी शहादत को खुद कुरान दे रहा है. लिहाजा ये नहीं था कि वो जैसे कि कहा जाता है कोर्ट के साहब उन्होंने मुलाजमत अख्तियार कर ली, एक बात कहती है ऐसी वक्त की कैफियत उनकी ये थी. मक्कन ने यूसुफ की लर्द ये तवज्जो दिन है तो ये था इख्तियारात की ये कैफियत ये सारी ममलकत में हुक्म शुरू से चलता था.
اور پھر رسالت کی ایک اذیت کے 400 سال بعد تک بھی اس کا چرچا ہوتا تھا ان کے ہاں کہ ایسا رسول آیا تھا. رسول اپنے فریضہ رسالت سے تو بات رہ نہیں سکتی. سوال ہی نہیں ہے کہ سورج ہو اور روشنی نہ دے، گرا ہو اور اس میں سے جوت اس کی نہ نکلے. یہ تو اس کی جیسے فطرت میں داخلات کہتے ہیں یہ چیز ہوتی ہے. وہ جو قید خانے کے اندر یہ فریضہ ادا کر رہا تھا، جب اس کو مملکت کے اندر اقتدارات حاصل تھے تو وہ پھر یہ فریضہ ہی ادا نہیں کرتا تھا. اگلی بات یہ ہے فضائل الارض. میں نے عرض کیا ہے کہ چونکہ وہاں صحت خالی تھی اس لیے اس کے معنی یہی ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے زمین کا بندوبست جو تھا یہ سنبھالا کہ اس کے دبے ہوئے خزانوں کو باہر کیسے لایا جائے. قرآن کریم میں تو اس کی تشریح نہیں آئی، لیکن تورات میں ایک چیز ملتی ہے جس سے یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے یہ انتظام کیسے کیا تھا. اور پھر غور کیجیے عزیزان جان کہ سب کی یہ بات ہے، اور آج بھی آپ دیکھیے کہ جہاں یہ زمین کی پیداوار کا مسئلہ بگڑتا ہے اس کا حل آج کیا سوچا جاتا ہے. آخری حل یہی سوچا گیا ہے نا کہ یہ زمین جو ہے یہ مختلف افراد کی ذاتی ملکیت میں نہیں رہنی چاہیے. ذاتی ملکیت میں علاوہ دوسری چیزوں کے ایک بڑا نقص یہ بھی ہوتا ہے کہ پورے خزانے اس کے باہر نہیں آتے. یہ جو آپ کے یہاں سسٹم چلا آتا تھا بڑے بڑے زمینداروں کے یہاں ایک ایک زمیندار جناب 10-10 ہزار ایکڑ زمین کا مالک چلا آ رہا ہے، اسے ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ محنت کرے. وہ اس میں سے اتنا آ جائے تو اس کے خاندان کی ضرورت تو نہیں بلکہ عیاشیوں کے لیے کافی ہو. اگر وہ کافی ہو گیا ہے تو پھر اس کو ضرورت نہیں تھی کہ آپ اٹھاتے بھی جائے کہ زمین میں ہو کیا رہا ہے، کتنی پیداوار ہونی چاہیے، کتنی ہو رہی ہے، پوری محنت بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اور اگر وہ مزارے ہیں تو مزاروں کو جو ہر وقت بھڑکا لگا رہے کہ پتہ نہیں اب کے ہے کھیت اگلے سال ہوگا یا نہیں کیا، وہ بھی نہیں. جن کہیں نا درد پہ ہوا وہی میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا دامن کا لفظ جو ہے یہ تو عربی کا لفظ ہے. یہی قید خانے میں وہ تعریف بتاتے تھے حضرت یوسف نے کہا تھا کہ یہ 7 سال جب کہ بارش ہونے والی ہوتی ہے تو اس زمانے میں تو تم دامن زمین کو دبتے ہو. کبھی بات ہوگی تو عرض کروں گا پنجابی زبان میں عربی زبان کے بہت لفظ کرتے ہیں. تو بات یہ تھی کہ زمین کے متعلق انہوں نے کیا انتظام کیا. میں نے کہا ہے کہ آج ہم اپنے دور میں یہ معاشیین کا بہت بڑا کارنامہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات سوچی کہ زمین الگ ذاتی ملکیت میں نہیں ٹکڑوں میں بٹی ہونی چاہیے. اس کا انتظام مملکت کے سپرد ہونا چاہیے. یقیناً اگر تو یوسف علیہ السلام نے بھی یہ اس لیے نہیں کہ پرائیویٹ ذاتی ملکیت والوں سے اس کو چھین کے اسٹیٹ پراپرٹی بنا دیا ہو کہ چھوٹے چھوٹے ذمہ داروں کو یوں چھوڑو پھر اس سے جو بڑے بڑے وڈیرے ہیں ان کو بھی بے دخل کرو اور ایک واحد مالک اس کا ہو جائے، اس سے بدتر سے ملکیت دار ہوتی ہوئی نہیں. اسٹیٹ کی مملکت کے اندر نہیں آ جائے، اسٹیٹ کے انتظام میں آ جائے. کہے کے لیے بات صاف ہے کہ تحت چل رہا تھا تو ان تحت زیادہ لوگوں کی ضرورت کے لیے ایسا کیا گیا تھا نا. اور یہی وہ چیز ہے جو قرآن کہتا ہے کہ مملکت کا فریضہ ہوتا ہے مانن دعوت فی الارض الا علی الرزق. مملکت کے اندر کوئی متنفذ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی ضروریات زندگی پورا کرنے کی ذمہ داری مملکت نہ لے. تو یہ ضرورت جو ہے سب سے پہلی ضروریات زندگی میں سے تو مسئلہ غذا کا آتا ہے، روٹی کا آتا ہے، پیٹ بھرنے کا آتا ہے. یہ مملکت اپنا فریضہ کیسے ادا کرے اگر ذرائع پیداوار جو ہیں وہ دوسروں کی ذاتی ملکیت میں ہیں. اگر ملکیت میں آپ دیتے ہیں تو آپ یہ نہیں مجبور کر سکتے کسی کو کہ ضرور بولے وہ اپنی کھیت کو وہ کہہ جاؤ گا میری ملکیت ہے. جیسے اپنا مکان ہے وہ خالی رکھے کرائے پہ دے، اس میں بیٹھے تالا لگا دے، کوئی دخل نہیں کر سکتا. ملکیت قرار دینے کے بعد آپ حق ملکیت میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے.
جی چاہے زمین کو جوتے اور پھر جی چاہے وہ ایک بازو بیجے. ضرورت ہے آپ کی ملک گیہوں کے مارے مر رہا ہے, باہر سے منگانا پڑ رہا ہے, اتنا اربوں روپیہ کروڑوں روپیہ آپ کا اس سے جا رہا ہے. ذاتی ملکیت والا کیش کراپ مانگتا ہے کہ اس میں بڑا منافع ہوتا ہے. آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے ذاتی ملکیت اگر آپ نے دے رکھی ہے کہ نہیں سر تمباکو نہیں اس میں گیہوں ہونا چاہیے, وہ اس میں گنا ہوئے گا, تمباکو ہوئے گا, کیش کراپ نہیں کہتے. یعنی یہ جو چیز ہے انتظام کے اندر آنا, تو پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ چھوٹے سا مالک چھوڑ کر ایک بڑا سا مالک بنانا نہیں. ملکیت کا تو سوال ہی قرآن کے روپ سے پیدا نہیں ہوتا تھا. آپ فرض لے رہے یا مملکت کیوں نہ لے, انتظام کا سوال پیدا ہوتا ہے. زمین کا انتظام اس حیثیت سے کہ مملکت کے اندر کوئی شخص حضور کے الفاظ میں صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص رات کو بھوکا نہ ہو. اب یہ دیکھیے کہ اس دور میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان حالات میں جو وہاں اس طرح سے محیط ہو رہے تھے مملکت کے اوپر, زمین کا انتظام کیا سوچا. یہ انجیل یا تورات اس کی ڈسکرپشن کچھ بڑی مبہم سی ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ وہ ترجمہ در ترجمہ اور پھر آخر میں آ کے جب وہ اردو کا بھی ترجمہ ہوا ہے تو وہ بھی آج سے کچھ 200 سال پہلے کی بات تھی, اس میں ہوا. لیکن بہرحال اس میں سے کچھ بات پہلے پڑ جاتی ہے. تورات میں ہے, تورات کتاب پیدائش باب 47 یہ جو جسے تورات کہتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ موجودہ بائبل جسے کہتے ہیں اس کے دو حصے ہیں. ایک اولڈ ٹیسٹیمنٹ عہد نامہ عتیق, ایک نیو ٹیسٹیمنٹ عہد نامہ جدید. عہد نامہ جدید میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ہے, ان کی کتاب نہیں ہے. وہ روایات ہیں جو ان کے حواریوں نے بیان کی اور مدون کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی کتاب کوئی نہیں باقی نہیں کی, اسی نے ان کی تعلیم کو بیان کیا ہے دوسروں نے اپنے الفاظ میں. اور اس کے ساتھ ہے کچھ خطوط ہیں پین سال وغیرہ کے. اور عہد نامہ قدیم وہ ہے کہ جس میں حضرت یوسف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے انبیاء بنی اسرائیل کے بلکہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع کر کے ان تمام کی کتابیں وہ ساری اس مجموعے کے اندر ہیں. اور یہ یاد رکھیے اس پورے مجموعے کو تورات کہتے ہیں. اس میں 5 چھوٹے چھوٹے صحیفے ہیں جن کو صحف موسیٰ کہتے ہیں. تو یہ تصور جو غلط فہمی ہمارے یہاں عام ہے کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب, یہ غلط ہے. تورات اس مجموعے کتب کا نام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے مختلف انبیاء بنی اسرائیل کی طرف منسوب ہے, اور اس مجموعے کو اکٹھا کر دیا ہے عہد نامہ عتیق کے اندر. عہد نامہ عتیق کا نام تورات ہے, اس میں صرف 5 چھوٹی چھوٹی کتابیں صحیح ہیں. وہ صحف ابراہیم و موسیٰ قرآن کہتا ہے. موسیٰ کی کتاب کا نام تورات قرآن نے کہیں نہیں. بہت غلط قرآن ہے ہمارے یہاں. صحف ابراہیم و موسیٰ تو بہرحال وہ تورات ہے. تورات کی کتاب پیدائش صحیح کتاب ہے. اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا انتظام کیا اس فضائل الارض کا, اور وہاں تمام زمین پر کہیں روٹی نہ تھی. یہ وہی ان کی وجوہ ہے. اس لیے کہ کال ایسا سخت تھا کہ مصر کی سرزمین اور کنعان کی زمین سال کے سبب سے تباہ ہو گئی. یوسف نے ساری نقدی جو ملک مصر اور کنعان کی سرزمین میں موجود تھی اس غلہ کے بدلے میں جو لوگوں نے مول لیا جمع کی. پہلی چیز تو یہ کی کہ وہ بڑے بڑے لوگوں کے پاس جو سرمایہ جمع ہوا تھا ان سے وہ سرمایہ نکالا. ٹھیک ہے, دیتا ہوں کہ وہ تمہیں لائیے. پہلے تو یہ سارا نکالا. کس طرح سے اس نے کیا ہموار اس پورے معاشرے کو. یہ طبقات جو تھے یوں ختم کیے, اور یوسف کی نقدی کو فرعون کے گھر لایا. اور جب ملک کے مصر اور کنعان کی سرزمین میں نقدی کم ہوئی تو سارے مصریوں نے آ کر یوسف سے کہا کہ ہم کو روٹی دے,
کہ हम तेरे होते हुए क्यों मरे, क्योंकि नकदी चुक गई थी। यूसुफ ने कहा कि अपने चौपाए दो, अगर नकदी चुक गई है तो मैं तुम्हारे चौपाओं के बदले तुम्हें रोटी दूंगा। और वो अपने चौपाए यूसुफ कने लाए और यूसुफ ने घोड़ों, भेड़ बकरियों, गाय बैल गलों और गधों के बदले में उनको रोटियां दी। अब दूसरी चीज ये ली कि ये जितने माल मवेशी जिनसे वो ज़राइत करते थे वो दूसरी खेत में वो उनसे सारे लेंगे, ये कर लूंगे। वो साल कहा था कि उन सब चौपायों के बदले में उन्हें उस साल पाला, जब वो साल गुजर गया और दूसरे साल उसके पास आए और उसने कहा कि हम अपने खुदावन से नहीं छुपाते कि हमारा नकद खर्च हो चुका, हमारे खुदावन ने हमारी चौपाओं के गले भी ले लिए, तो हमारे खुदावन की निगाह में हमारे बंदों और जमीनों के सिवा कुछ बाकी नहीं रहा। तब हम अपनी जमीन समेत तेरी आंखों के सामने क्यों हिलास हों, हमको और हमारी जमीन को रोटी पर मोल ले लो और हम अपनी जमीन समेत फिरौन की गुलामी में रहेंगे और दाना दे ताकि हम जिए, वरना हम मर जाएंगे। यूसुफ ने मिस्र की सारी जमीन फिरौन के लिए मोल ली। ये इसी अंदाज से लिख सकते थे फिरौन के लिए मोल देगी, यानी वो प्राइवेट मिल्कियत के अंदर वो न रहेंगे। देखा किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये किया कि वो सारी जमीन आज के बाद में मैं कहूँगा कि वो अपनी तहवील में ले ली, क्योंकि मिस्रियों में से हर शख्स ने अपनी जमीन बेची के काल ने उनको नकद तंग किया था, तो जमीन फिरौन की हुई रहे लोग, तो उसने उन्हें शहरों में निकल के अपराध के एक हद से दूसरी हद तक बताया। इनको तो ले आया शहरी जिंदगी के अंदर, क्या मैन पावर जितनी है उससे तो मालूम है कितने और काम हुए, और जमीन की जो तहरीर की अपने में ली हुई वहाँ इन जमीन खेती करने वालों को वहाँ बताया जा, ममलकत की तरफ से जो वहाँ खेती करते थे फजाइल हर का अलीम था ना ये उसने। और यहाँ देखिए आगे यहाँ कोई इंतजाम होने लगते हैं, मदनी पेशवाई है तो उसके अंदर जरूरत नहीं होती। उसने सिर्फ कहानों की जमीन बोलना थी, क्योंकि वो कहान फिरौन की दी हुई जागीर रखते थे और अपनी जागीर जो फिरौन ने उन्हें दी थी खाते पीते थे, इसलिए उन्होंने अपनी जमीनों को दान दिया। ये तो नई बात नहीं है, शुरू से ये चीज चली आ रही है। एक ही एक्सेप्शन और इनका तो असर जो था इन कानूनों का मजहबी पेशवाइयत का, आपको मालूम है कि कुरान में फिरौन ने हजरत मूसा के मुतल्लिक को फिरौन और उसके साथ हामान को गिनाया। हामान और जुनूद, हामान और उसके लश्कर शैतान से और हुकूमत और उनका असर उस जमाने में बादशाह उनके सामने कुछ है ही नहीं होते। कल तक अभी यूरोप में चर्च का जो होल्ड था, चर्च का जितना बादशाह चाहते थे अपने महलों के, ये तो ये बड़ा होती है, इसलिए कि बादशाह भी अपने ही नाम से कुछ करता है, ये सारा दुनिया से तो खुदा के नाम से करता है। सिर्फ कानून जमीन नहीं, क्योंकि वो कहा फिरौन की दी हुई जागीर रखते थे और अपनी जागीर फिरौन ने दी दिखाते, इसलिए उन्होंने अपनी जमीनों पर देखा। तब यूसुफ ने लोगों से कहा कि देखो मैंने आज के दिन तुमको और तुम्हारी जमीन को फिरौन के लिए मोल दिया, लो ये बीज तुम्हारे लिए है, खेत बो, और जब ये ज्यादा हो तो ये होगा कि तुम 5वां हिस्सा फिरौन को दोगे, 4 हिस्से खेत में बीज बोने को और तुम्हारी खुराक को, और उनको जो तुम्हारे घराने के हैं तुम्हारे बच्चों की खुराक के लिए होंगे। क्या हुआ, ये हिस्सा तुम्हारा होगा, तुम्हारे बच्चों की खुराक के लिए, और उसके बाद बाकी जो है वो जमा करा हुआ आइंदा के लिए। वो बोले कि तुमने हमारी जानें बचाई, हम अपने खुदा की मदद में मोहरत रहम हूँ और हम फिरौन के खातम होंगे। और यूसुफ की सारी यूसुफ के सारे मिस्र की जमीन के लिए ये आईन जो आज के दिन तक मुकर्रर है, ये अंदाजा लगाइए, ये उसके दिन तक जब ये तौरात मुरतब हुई है तो कहते हैं कि ये आज के दिन तक यूसुफ का आईन हमारे यहाँ चल रहा है कि फिरौन 5वां हिस्सा देगा, सिर्फ कानों की जमीन फिरौन की ना हुई,
باقی یہ تھا وہ علاج جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا خزائن ارض کے برآمد کرنے کا اور ان کے محفوظ رکھنے کا. تمہارے اور تمہارے بچوں کی روٹی کے لیے جتنا چاہیے وہ رکھو. یہ ہے ٹکڑا اصل. اور جتنے یہ بڑے بڑے لوگ تھے جو وہاں بیٹھے ہوئے پیٹ چلائے ہوئے تھے سب بچوں کے لیے جا کے بتایا اور پھر ان سے یہ کچھ کام دیے ہوں گے. ادھر اس آبادی میں کام کرنے والے پیدا کیے, ادھر انتظام یہ سارا کیا کہ سرکاری انتظام کے تابع زمین جوئی گئی, وہاں سے وہ پیداوار ہوئی, اس کو تقسیم کیا ان کے اور ان کے بچوں کی روٹی کے لیے, اور اس کے بعد جو کچھ بچا وہ لایا گیا فرعون کی طرف. یہ تھا عزیزان من سوراج کی روح سے جو انتظام کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے. آپ دیکھیے کہ یہ کب کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو تھیں وہی کے روپ سے وہی انتظام دے سکتا ہے, ایک رسول ہی انتظام کر سکتا ہے. یہ چیز ایک رسول ہی پھر آ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں کہ جس بستی میں ایک شخص بھی رات کو بھوکا ہو گیا اس بستی سے خدا نے اپنی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا. وہ تبانے کا مکمل ہے یوسف کے گھر دے تباہ منہا ہے تو یہ ساؤ اتنا اختیار اتنا اقتدار. اور واقعی وہ جو محاورے میں کہتے ہیں کہ وہ رعایت تو ان کی طرف سے کرتی ہوگی سب ایسے چلتی جس نے یہ انتظام کیا وہاں ہم برس رہا ہوگا اس پر زمین کے اندر. لیکن یہ اختیار پھر کیوں نہ ان کو ملتا, یہ اقتدار کیوں نہ ملتا. اس اقتدار اور اس اختیار کے بعد قرآن کہتا ہے نصیب رحمت نامن نشاؤ, یہ جسے خدا نے اپنی رحمت قرار دیا. اقتدار اور اختیار کا مل جانا کسی قوم کو یہ خدا کی رحمت ہے. یہاں سے تو اتنے الفاظ کے ترجمے سے تو یہ ہوگا کہ ہم اپنی اس رحمت کو پہنچاتے ہیں اس تک جو چاہتا ہے من نشاؤ جسے ہم چاہتے ہیں. آگے اگلی بات جو ہمارے یہاں بتانے کی کتاب یہ تو پھر خدا کی نصیحت سے ہے, جسے وہ چاہتا ہے یہ دیتا ہے. بات تو اس چیز کے اوپر بنیادی سے اسی بار کو پوری آپ کے یہاں کے مسئلہ ہے تبلیغ, لیکن فکر آدھا ہے ابھی. اور آپ کے یہاں جتنے یہ باطل کے عقائد اور غلط نظریے کام ہوتے ہیں نا یہ آدھی آدھی آیت کو پیش کرنے سے ہوتے ہیں, اور اس کا حل ہے پوری آیت پیش کر دیں. کہیں باہر سے حل لینے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہاں سے پیش کر دیجیے یا اس کے بعد کہیں دوسرے مقام کے اوپر آیت پوری اس کی دی ہوئی ہے تشریح میں وہاں سے پیش کر دیجیے. یعنی حل وہی قرآن کے اندر ہے. اور ایسے مقام میں تو قرآن دیر ہی نہیں لگاتا, اسی سانس میں بات کہہ دیتا ہے. یہاں یہ تھا کہ نصیب و بے رحمت میں من نشا ہو, یہ ہماری بہت بڑی رحمت ہے, ہم پہنچاتے ہیں اس تک جس تک لفظی ترجمہ جو لوگ کرتے ہیں من نشاؤ جس کو ہم چاہتے ہیں, ترجمہ ہے ہم اپنے قانون مشیت کے مطابق اسے دیتے ہیں. اور قانون مشیت کیا ہے ولا نضیع اجر المحسنین, جو حسنکارانہ انداز سے زندگی بسر کرتا ہے ہم اس کی محنت کو ضائع نہیں جانے دیا گیا. یہ ہو گیا تھا خدا کی طرف سے اتنی بڑی رحمت سے ملنے کا اصول قانون اور معیار یہ ہو گیا. وہی بات کہہ رہی ہے, لیکن یہاں تک بیان کریں نصیب و برحمت من نے کہا قرآن سے مطلب اگر کیا کہتا قرآن آگے یہ بھی تو کہتا ہے ولا نضیع اجر المحسنین, اجر محسنین توازن بدوش خدا کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کر اجر ہے لفظ انسان من, ہم اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے اور یہ اس کا اجر ملتا ہے. یہ ہے وہ چیز. یہاں سے اور بات سامنے آ گئی قرآن کے ایک لفظ سے بات سامنے آتی ہے. اس دور میں جو اس قدر یہ عالمگیر فسادات ہنگامے شور انگیزیاں لیبر کا کوشچن جو پیدا ہوا ہے آج اور مستاجر کا اتنی بڑی یہ پرابلم ہے
کسی ایک ملک تک محدود نہیں رہی، سارے ملک میں یہ پھیلی ہوئی ہے۔ کیا چیز ہے یہ؟ کیوں اس کا حل نہیں مل رہا؟ یہاں جتنے یہ کام کرنے والے ہیں ان کے حقوق بھی وہ اپنے حقوق مانتے ہیں، رائٹ، اور یہ چیز جو تسلیم کی جاتی ہے یا اعتراف کیا جاتا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ ہاں صاحب رائٹ ہے۔ حقوق اور رائٹ یہ عام چرچا ہوتا ہے، ان کی ذمہ داریاں اور فرائض، ریسپانسبلٹیز اینڈ اپلیکیشن اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ یہ ساری مصیبت اسی لیے جہاں آپ چرچا سنیں گے وہاں یہی اب چرچا ہو رہا تھا، حقوق ہے، حقوق ہے۔ اور قرآن کریم کی طرف ہم آتے ہیں تو وہ ہر حق متعین کرتا ہے کسی ذمہ داری کے پورا کرنے کا، اور وہ حق متعین نہیں کرتا، اس ذمہ داری کے پورے کرنے کا جو نتیجہ یا اجر ہوتا ہے اسی کو اس کا حق کہتا ہے۔ سارے قرآن میں دیکھیے یہ کہا ہوگا اس نے، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ سارے قرآن میں پہلے یہ ہے یہ کرو گے تو پھر یہ ملے گا، تو یہ کرو گے والی بات ذمہ داری کی ہو گئی ہے، ریسپانسبلٹی کی ہوئی، اپلیکیشن کی ہوئی۔ اب حق و انصاف پر مبنی معاشرہ وہ ہوگا کہ جو چاہو گے تو یہ کرو گے یہ ملے گا تو وہ مل جائے گی، اور ہنگامہ خیزیاں یہ ہوں گی کہ کریں گے نہیں ملے گا یہ ضرور، کیوں یہ ہمارا حق ہے۔ یوں ہی آپ نے رائٹ کا تصور عام کیا بغیر ریسپانسبلٹیز کے اور بغیر اپلیکیشن کے، فساد برپا ہوگا۔ اگلی کلاس میں چڑھنا ہمارا حق ہے، محنت کرنا یہ کنڈکٹر میں لوگ پھنستے ہیں، یہ ان کا کام ہے، حق ہے، رائٹ ہے۔ یہ ایک وبا چلا دی گئی ہے دنیا کے اندر۔ ابھی حال ہی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، فکرہ ہے اس شخص کا، بڑی اونچی کتاب ہے جو اس نے لکھی ہے، اس مسئلے کو وہ بیان کرتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ نئی باتیں نہیں ہیں یہ جو آتی ہیں، کوئی تو ایک بات نے یہ کہا تھا، وہی مذہبی وہی منتری، اس نے کہا کہ اس سے بیشتر ڈیوائن رائٹ یہ ایک تصور ہے، حقوق خداوندی اختیارات یا حقوق۔ کبھی تو یہ حاصل ہوئے تھیوکریسی میں مغلی پیشوائیت کو خدائی اختیارات، اس کے معنی یہ ہوتے تھے کہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ خدا کے حکم سے ہم یہ کہتے ہیں تمہیں، ہم اس کے نمائندے ہیں، پھر اس کے لیے اس کے بعد نہ اعتراض کیا جاتا ہے نہ تنقید کی جا سکتی ہے، سرکشی کا تو سوال ہے۔ اور لٹایا اور بڑے فخر سے آج کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے وہ خدا کی ملوکیت اٹھا دی، ڈیوائن رائٹ کا تصور جو تھا وہ ختم کیا۔ کہنے لگے آپ نے دیکھا کہ وہ کس دیش میں آیا ہے، اس کا فکر ہے ڈیوائن رائٹ کا بھی نافذ، عوام کے حقوق خداوندی، سب حقوق خداوندی کا تصور انسان میں سے نکال ہی نہیں سکتا۔ ایسا مصیبت یہ ہوئی کہ وہ اگر تھیولوجی مذہبی پیشوائیت کی تھی، انہیں بھی پتا تھا کہ یہ متعین طور پہ ہیں کچھ مذہبی پیشوا ہے، مونارکی میں ملوکیت میں تھی تو معلوم تھا کہ یہ بادشاہ اسے ایک کا ہی ہے، کہنے لگے یہاں مصیبت یہ آ گئی، ماضی جب آپ کہتے ہیں تو ساری بتائی جو ہے اس کے اختیارات خداوندی، تو کہا کہ اس تصور میں بہترین لگ رہا ہے جو ہمارا نام ڈیوائن رائٹ کے بعد آپ سوچتے ہیں جب وہ کوئی بات کرتے ہیں حق کی، کہیں آپ ریزن کے ساتھ، فکر کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ کوئی گفتگو کر سکتے ہیں، حل مسئلے کا جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری کرتے، تو یہی ہوتا ہے نا اس کے خداوندی کہ اس کے خلاف دلیل و برہان نہیں، اعتراض نہیں، تنقید نہیں، کوئی مطالعہ نہیں، کچھ نہیں، پورا کرو۔
آپ دیکھتے ہیں قرآن کہاں لے جاتا ہے؟ وہ حق متعین کرتا ہے ذمہ داری کی ادائیگی کے ساتھ. ذمہ داری کی فریضے کی ادائیگی کا نتیجہ جو ہے وہ کہتا ہے ہم دیکھتے ہیں اس کو، وہ اس کا حق ہوتا ہے ہم پر. جو وہ کرتا ہے اس کا نتیجہ حق ہوتا ہے اس کا، وہ ہم دیکھتے ہیں. ضمن یہ جو چیز ہے ہمارے ہاں، یہ مزدور کا اور امپلائے کرنے والے کا عادت مستجافر کا، یہ تو تصور نہیں ہے قرآن میں. یہ جتنا عمل قرآن میں لفظ آیا ہے وہ کیا کوئی خاص طبقہ نہیں ہے جس کو آپ محنت کا یا مزدور کہتے ہیں. وہ تو ہر انسان کے متعلق یہ کہتا ہے کہ وہ عامل ہے، عمل کرنا ہے، اس میں کام کرنا ہے. اب ہمارے ہاں وہ کام کی بھی الگ نوعیت ہو گئی، یعنی ایک الگ طبقہ ہے کام کرنے والا، اور وہ طبقہ جو کام کرتا ہے پھر اس کی کیفیت یہ ہے. یہاں شہروں میں تو خیر مزدور، ویسے مزدور بھی ہمارے شہروں کے اندر بھی یہ اس طرح بڑی غریب سے اس طرح کی سب کرنے کا انسان. یہاں تو پھر بھی یہ لفظ تھا، گاؤں کے اندر تو ہمارے ہاں یہ قانون جو تھا پھر وہ کمی ہوا، کمی جو ہے وہاں سے قلیل ہوا کام کرنے والا. قرآن کریم ہر انسان کو کام کرنے والا کہتا ہے. یہ جتنے بھی لفظ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اجر العاملین قرآن جہاں کہتا ہے وہ یہ نہیں کہ یہ مزدور یا محنت کاش جو ہے وہ ان کا ذکر کرتا ہے. کہتا ہر کام کرنے والا جو ہے اس کے کام کا ایک نتیجہ ہوتا ہے جو اس کا آتا ہے. اور کام یہ نہیں ہے کہ یہ لیبر اس کا ہم نے ترجمہ کر دیا. انسان جو کام بھی کرتا ہے وہ عمل ہے، یا وہ عمل شروع ہوگا یا حسنات اس کے اندر ہوں گی، یا تفریح پیدا کرے گا اس کا کام یا تعمیر پیدا کرے گا. اس کا نتیجہ جو ہے اس کام کا اگر اسے چاہیے وہی اس کا ہاتھ ہے. یہاں بھی سارا کچھ اس اعمال کے بدلے میں دیتا ہے، کام کے بدلے میں دیتا ہے. آخری منتہا جو اس سطح زندگی کا جسے جنت اخروی بھی آپ کہتے ہیں، اس کے لیے قرآن کریم نے یہ کہا کہ یہ ہے جنت اللہ کی سونا بہار دماغ تم تعملون، یہ ہے وہ جنت جو تمہارے کام کے بدلے میں تمہیں مل رہی ہے. تو یہ چیز جسے آپ حق کہتے ہیں وہ حقیقت میں اجر ہوتا ہے کسی کے کام کا. یہ میں کبھی پھر کروں گا کہ یہ مزدوری جسے مزدور کہتے ہیں یہ تصور بڑا باطل ہے، بڑا غلط ہے تصور. یہ ساری مشکلات پیدا کی ہوئی ہیں ویجز کے تصور میں. مزدور کے معنی ویج ارنر ہے نا، اس کے اس کام کی ویج یا بدلہ یہ ہوگا. ضمن محل کرنے کی مصیبت کیا ہے؟ اس کام کا اتنا بھی معاوضہ ہوگا. یہ معاوضہ کون متعین کرتا ہے؟ یعنی یہ اتنا ہوگا. مزدور وہاں بیٹھا ہوا ہے صاحب 3 روپئے روز ہوگی، مستری یا 10 روپئے روز ہوگی، اوور اس کے اوپر 300 روپیہ مہینہ ہوگا، 500 روپیہ مہینہ ہوگا، انجینئر 1000 روپیہ یہ ہوگا. یہ چیز سے وہ مزدور کے 3 روپئے ہوں گے. مزدوروں نے تو بیٹھ کے نہیں آپس میں مشورہ کر کے متعین کیا. یہ کون متعین کرتا ہے؟ دوسرے کا کام، اس کی محنت کا معاوضہ وہ متعین کرتا ہے جو کام کرا رہا ہے اس سے. کیا بات؟ اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ جن معاشروں کو آپ سوشلزم کا معاشرہ کہتے ہیں، کمیونزم تو کہیں آئی نہیں ابھی تک. وہ تو اس نے دیا، مارکس نے تصور حضور دیا اور کہہ دیا کہ میرے باپ کی بات نہیں ہے اس کا لانا، میں نہیں آ سکتا. یعنی وہ چیز کہ کسی کوئی بھوکا نہ رہے، میں نہیں آ سکتا. چھوڑیے سوشلسٹک کنٹری جتنے ہیں آج تک ان کے ہاں بھی ویجیں نہیں دی جاتی ہیں، اور ویجن کا تعین پھر اوپر کا طبقہ کرتا ہے، امپلائر کرتا ہے.
وہ ایک فرد کا ذاتی ملازم ہے، کارخانے والوں کے مالک کا ملازم ہے، اور وہ اسٹیٹ کا گورنمنٹ سرونٹ. یہ اسٹیٹ کا جو سرونٹ ہوتا ہے جسے آپ گورنمنٹ سرونٹ کہتے ہیں، وہ بھی تو اپنی ویج آدمی مقرر کرتے ہیں، اس کی وجہ بھی ہم ظاہر مقرر کرتے ہیں. ساری علم تمانیت جو دنیا میں پھیلی ہے وہ یہ کہ جس کی ویج ہم مقرر کرتے ہیں وہ سمجھتا ہے اب کہ ویج میری یہ تھوڑی مقرر اس کی چیز ہوئی ہوتی. یہ جب پوچھتا ہے کہ بھائی وہ کتنی ویج جتنی وہ مانگتا ہے وہ کہتے ہیں ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. ویج کا جھگڑا اور ویج جو ہے اس کے بعد بطور حق کے مانگنا، بطور کسی ذمہ داری کے پورا کرنے کے اجر میں نہیں مانگنا، رائٹ ڈیٹرمن ریسپانسبلٹی نہیں. ویجز سارا قصہ ہے عزیزان من. ویجز جو ہے یہ حل نہ سوشلزم وہ پیش کر سکتی ہے نہ کوئی دوسرا نظام. یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے. مسئلہ حل ہوتا ہے قرآن کی روح. ہمارے دعوت معاشرے میں بسنے والے تمام افراد کی ضروریات زندگی کی ذمہ داری مملکت کے نظام کے اوپر. یہ ان کا مسئلہ ہی نہیں. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا. وہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ اس دور کی تاریخ سے بھی ہمارے سامنے نہیں آ رہی. تاریخ مرتب ہوئی ہمارے سرمایہ دارانہ دور میں، مروشیت کے زمانے میں، جاگیردارانہ دور کے اندر. وہاں ویجز نظر ہوئی. کہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کہیں چیزوں کی کنیوں کی طرح بکھتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں. سپاہیوں میں مال و غنیمت بڑا کرتا ہے. یہی پہلے دور کے ہمارے یہاں اکنامک سسٹم اس دور میں ابھی ابتدا میں یہ تھا. پہلے تو یہ اصلاح ہوئی کہ پرانی یہ روش چلی آتی تھی کہ میدان جنگ میں سپاہی جو جتنا دودھ لے گا اس کا، جتنے عورتوں کو پکڑ لے وہ اس کی لونی ہے، جتنا مال جو جتنا دودھ لے. تو جنگ کے لیے سب سے پہلا ہی جو اٹریکشن یا جاذبیت ہوتی تھی وہ یہ مال و غنیمت کرتا ہے. سب سے پہلے یہ کہ اس کو ختم کیا کہ سوال ہی نہیں ہے کہ جو جتنا دودھ لے، یہ جتنا بھی دشمن چھوڑ کے چلا جائے اس کا مال و غنیمت جو آئے مملکت کی تعریف میں جائے. یہ بھی زمین کی پیداوار جب بعد میں کتنا آیا وہ بھی مملکت کی تعریف میں ہو. حکومت کے زمانے میں جو انتظام ہوا ہے عراق کی زمینوں کا وہ بھی ہے. اب یہ جو کچھ آیا ہے کہے بھی نہیں آیا ہے. وہ آیا ہے اس لیے کہ مملکت میں کوئی شخص راحت کو بھوکا نہ ہو، ضروریات زندگی سے محروم نہ رہ جائے. اب میں نے کہا تھا کہ غنیمت کا یہ پہلا اصول ختم کیا. اب وہ اصول یہ تھا کہ آ کر وہ جمع ہوتا تھا اور یہاں سے مرکز ملت اس کو تقسیم کرتا تھا. سیدھی سی بات ہے کہ میدان جنگ میں سپاہی جو کچھ لائے ہیں، سپاہیوں نے یکساں وہاں کچھ کام کیا ہے، ایک ہی جیسا ان کو ملنا چاہیے. حق کی بات اگر ہوتی ہے جب رائٹ تو یہ چیز بڑی انصاف پر مبنی نظر آتی ہے کہ ہر ایک کو یکساں ملنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو سنگل سپاہی ہوتا تھا غیر شادی شدہ، اس کو آدھا حصہ دیتے تھے اور شادی شدہ بال بچے والے کو دگنا حصہ دیتے تھے. پہلا دنیا کا عظیم انسان ہے کہ جس نے جس کے تصور کو ختم کیا، ضروریات کے تصور کو رائج کیا دنیا میں. اور یہ اس مسئلے کا حل ہے عزیزان من، ہر کام کرنے والے کی ضروریات زندگی کا پورا کرنا. یہ مملکت کا فریضہ، اس کا فریضہ کہ جس کام کے وہ قابل ہے اور جو کام اس کو دیا گیا ہے اس کام کا پورا کرنا اس کا فریضہ. مسئلہ حل ہو جاتا ہے. قیامت تک ویجن کے اوپر آپ اس کو رکھیں گے کبھی اس مسئلے کا حل نہیں مل سکے گا. ویجن صرف رائٹس اس کے جو ہے وہ آ گئے آپ کے سامنے، نہیں حل نہیں. یہ ضروریات زندگی پورے کرتے ہیں اپنی ریسپانسبلٹی کے اعتبار سے. وہ کام کرتا ہے اپنی ریسپانسبلٹی کے اعتبار سے. ارے یہ تو ایسا کچھ معاشرہ ہے
جس میں ریسپانسبلٹی ہے، اللہ نے مان وجود کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہر ذمہ داری کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ کچھ پیدا کرتا ہے۔ عادلانہ معاشرہ وہ ہے کہ جس میں یہ اعلان کیا جائے کہ لا نضیع اجر المحسنین، اسے ضائع نہیں ہم کریں گے، ملے گا۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ قرآن کریم نے یہ تصور پیدا کیا، جسے کہا ہے ثواب ہی ایک کرم جو ہے وہ تو خیر بات ہے، کیا مانو اس کے بارے جو بھی خدا کے یہاں سے ملتا ہے، کہیں بھی آپ دیکھ لیجیے قرآن میں یا باہر بھی اس کے، یہ کرو گے تو یہ ثواب ملے۔ پہلے یہ کرو گے آیا ہے، پھر اس کے بعد کہا ہے کہ یہ اس کا حصہ ملے گا، ثواب اسے کو کہتے ہیں۔ یہ کرو گے تو کرو گے والی بات بنیادی ہے عجیبہ نمان، یہ ہے ابلیگیشن، ریسپانسبلٹی، ذمہ داری۔ اس کے لیے پھر بعد میں آپ دیکھیں گے کہ ایک حق بھی اگر اسے آپ کہیں تو متعین ہوتا ہے ذمہ داری کے اوپر، اور یہ چیز ہے جو قرآن کریم میں کہی ہے وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ کتنی عظیم چیز مل رہی ہے، تمکن فی الارض مل رہا ہے، اقتدار اور اختیارات مل رہے ہیں اتنی شان کے کہ یتبوأ منها حیث یشاء وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ضائع نہیں کرتے۔ تو اطمینان ہو گیا نا یہاں پہ، حساب ٹھیک ہے، حسن کارانہ زندگی بسر کی، دیانت دارانہ، حفیظ علیم ان کی زندگی بسر کی، دیانت دارانہ زندگی بسر کی، یہ بنیادی وجاہت، مملکت، اختیارات، منصب، یہ ساری چیزیں مل گئیں، تو کیا معاملہ ختم ہو گیا یہاں پہ؟ یہ چیز تو دنیا کے ہر نظام، ہر معاشرے کے اندر یہ چیز یہاں تک تو وہ ملتی ہے۔ قرآن ہے عزیزہ نمان، یہاں یہ دینے کے بعد اسی سانس میں کہتا ہے وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اتنا حصہ جو پہلا ہے اس میں تو اسلامی اور سیکولر میں کوئی فرق نہیں ہے، مومن اور کافر میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے میں کہا کرتا ہوں، گنڈا سنگھ اور رام داس بھی زمین جوتتا ہے، زراعت کرتا ہے تو وہ زمین اس کی اسی طرح سے گیہوں گندم اگاتی ہے، ہو سکتا ہے زیادہ محنت کرے زیادہ ہی ہوگے عبداللہ اور عبد الرحمان کے مقابلے میں۔ یہ جو کہا ہے تمکن فی الارض تو ہم دیکھتے ہیں گراؤنڈ کو بھی بنا ہوا ہے، تمکن فی الارض تو ہر فیصلے گورنمنٹ میں مل جاتا ہے۔ یہاں تک یہ دنیا کے اندر یہ جو چیزیں ملتی ہیں، یہ تو یہاں کے جو سبھی قوانین ہیں ان کے مطابق، یا آپ کے سوسائٹی کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق یہ سارا کچھ ملتا ہے، یہ یکساں ہوتا ہے۔ آگے ایک بات آتی ہے ایمان اور تقویٰ، جہاں آتا ہے جہاں انسان خدا کے قانون مقاصد عمل پر ایمان رکھتا ہے اور ان کی نگہداشت کرتا ہوا زندگی بسر کرتا ہے، یہ سارا کچھ تو وہ ملتا ہے جہاں بھی، لیکن وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، مستقبل کا آخرت کی زندگی جو ہے اپنی زندگی، اس کا اجر ان کے لیے اور زیادہ ملتا ہے۔ یہاں آگے اب مومن اور کافر فرق۔ مومن کی زندگی یہ ہے کہ آتے نہ صرف دنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ۔ قرآن نے اجر المحسنین کہا تھا، وہاں حسنہ کہہ دیا اس کا نتیجہ۔ یہ زندگی بھی خوشگوار، بڑی حسین، مستقبل کی زندگی، آخرت کی زندگی بھی بڑی خوشگوار، بڑی حسین، یہ ایمان اور عمل کا نتیجہ۔ کتنا سا ٹکڑا آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر قید بند سے آئے، معزز ہوئے، یہ زمین کے بندوبست کا انتظام زمین کے خزائن کا اپنے ہاتھ میں لیا، اس طریقے سے وہ کچھ کیا کہ وہ ملک پر خوشحال ہوا، فریضہ رسالت صاحب کے ساتھ ادا کرتے ہوئے چلے گئے، تمکن ملا یہاں، اور اجرم فی الآخرہ تو قرآن نے کہا۔ کتنا کہنے کے بعد اب پھر وہی داستان جو ہے کہانی چلی آ رہی ہے، جسے مطلب اس کا اگلا ٹکڑا سامنے آ گیا۔ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم
وہم لہو منکرون. شہر تو عالمگیر تھا، وہ ایک ہی مملکت تھی، یہ مصر کی اور ذرا سی پردیش سے رسولم سے اس پار کا یہ علاقہ، کنعان کا علاقہ جسے کہا جاتا ہے، بیت المقدس تک کا علاقہ، تو وہ بھی قحط کے مارے ہوئے، وہ بھی بدلہ لینے کے لیے آئے یہاں. فعرفہم، یوسف نے تو انہیں ایک نظر میں پہچان لیا کہ وہ تو وہی بھائی تھے جہاں انہوں نے اسے چھوڑا تھا، کنویں میں ڈالا تھا. ان میں تو کوئی تغیر نہیں آیا تھا، لیکن یہ یوسف تو وہ یوسف نہیں تھا جسے انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا. کیا کہا تھا قرآن کی؟ میں نے کہا تھا نا کہ تجسم میں اس میں بڑی عجیب ہوتی ہے. انہوں نے تو آسانی سے پہچان لیا، ان کے ذہن میں معلوم بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ مملکت کی اقتدارات کا یہ مالک جس کے پاس ہم آئے ہیں یہ بدلہ دینے کے لیے، یہ وہ ہو سکتا ہے. فہم لہو منکرون، وہ اسے نہیں پہچانتا، نہیں جانتا کہ یہ کون ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہاں پہچان کا عرض جو تھا وہ عہدوں کے نام سے ہی ہوتا تھا، چیف سیکرٹری، انڈر سیکرٹری، جنرل سیکرٹری، منسٹر فار ریونیو. نام کی ضرورت نہیں عام طور پہ پڑتی ہوگی، ورنہ شاید یوسف کے نام سے وہ پہچان دیتے یا یہ نام ہی عام ہوتا. قرآن نے اس کی تشریح نہیں کی، ہم اس بات میں کیوں پڑھے؟ قرآن نے کہا کہ وہ نہیں پہچانتا، تو ہوگا یہی کہ یہی چیز وہ عزیز مصر قرآن نے کہا ہے نا، وہاں بھی فرعون کا بھی نام نہیں لیا قرآن نے، کسی جگہ بھی نہیں لیا. حالانکہ یہ فرعون یوسف علیہ السلام کے زمانے کا اور تھا، حضرت موسیٰ کا اور تھا، وہ نام نہیں لے رہا، عزیز کا بھی نام نہیں لیا. تو ممکن ہے اس حیثیت سے وہاں ہوں، انہوں نے نہیں پہچانا. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، وہ جب سامان ان کا لدوا دیا یوسف نے، یعنی یہ کچھ کیا اپنی زیر نگرانی، کیونکہ بات آگے چلانی تھی نا، ورنہ عام لوگ آتے ہوں گے غلہ دینے کے لیے ہو جاتے ہوں گے. وہ جہازہم بجہازہم کہا ہے کہ ان کا مال جب داد دیا، اور یہ لفظ جہازہ کے معنی سامان سے ہی آتا ہے، جو کچھ بھی سامان ہو، جہاز کا لفظ تو وہاں سے آیا ہوا، اور جہیز کا لفظ بھی بیٹھیے جہاز سے آیا. وہ یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک نئے جوڑے نے نیا گھر بسانا ہوتا ہے، اس گھر میں ضروریات زندگی ہونی چاہیے. تو یہ جو ضروریات زندگی ان کی ہوتی ہیں اس گھر میں، وہ لڑکی ساتھ لے جاتی ہے، تو چولہا اور چکی اور صاف اور مٹی، یہ اس کا جہیز کہلاتا ہے. یہ کوئی فریضہ نہیں ہے قرآن کی روح سے، کوئی ضروری چیز نہیں ہے. تھا کہاں سے بات چلی تھی؟ ضروریات زندگی سے. کہاں اب آ کے ٹکی ہے سودا بازی سے. لڑکی ہے ٹھیک ہے جی، ایم اے بھی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، ٹھیک ہے جی، ساتھ کیا دو گے؟ یہ ہے جہیز. اتنا ضروری کہ جو غریب بیچارہ ان مطالبوں کو پورا نہیں کر سکتا، اس کی بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہوئی بال سفید ہو جاتی ہیں. خاموش قبریں. ہمارا معاشرہ کے زبان پر ایک لفظ نہیں آ سکتا، لیکن یہ سوزے برو ہڈیوں کے دودھوں تک کو چلا کے رکھ دیتا ہے. جہیز اللہ ہم بس وہ مہر جس کے متعلق تاکید تھی کہ یہ ادا کرنا ہے تم نے نسبتاً توفتاً خوشگواری سے ادا کرنا ہے اسے، اس کی تو یہ کیفیت کے ساتھ کتنا مہر صاحب بات لگوا دیجیے. دنیا کوئی یہ حیثیت یہ سب کچھ کہنے کے ساتھ یہ تو رسم ہے پوری ہو رہی ہے، کہاں ادا کرتا ہے. قرآن کی روح سے وہ فریضہ ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، اس توحفے کے بغیر.
وہ بھی یہ چیز نہیں ہے کہ صاحب ایک رسم ہے ₹1,00,000 کی عطا کرنا ہے تو ختم دینا ہے. قرآن نے وزن بتایا تھا مقابلے میں مرد کے عورت کا کہ اس میں اگر دونوں پلڑوں میں بیٹھو گے تو اس کے ساتھ تمہیں کچھ رکھنا پڑے گا جب تمہارا وزن اس کے برابر ہوگا. وہ فریضہ ہے خدا کی طرف سے, وہ تو رسم بن کے رہ گیا. اور یہ چیز کہ جس کا کہیں ذکر تک بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی واجب فریضہ ہے ماں باپ کے اوپر کہ وہ ساتھ دے, اس خیال سے کہ لڑکی نے نئے گھر میں جا کے گھر بسانا ہے, راکی کو اپنی روٹی پکانی ہے, ایک طرح 3 طرح چوہا دے دیتے. سنت رسول اللہ کے اتباع کے اوپر اتنا زور, بڑے زور شور سے کہیں گے کہ حضور نے اپنی چاہے کی بیٹی حضرت فاطمہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک کڑھائی, ایک چولہا, ایک چمٹا, ایک چکی, بڑے فخر, اور ادھر ساتھ اس کے سودا ہو رہا ہوتا ہے, ایک کار, ایک کوٹھی, اتنی زمین, اتنا نفع, سارے کا سارا اتباع سنت رسول اللہ. لفظ آ گیا تھا جہاز کا دیکھا, اس میں میں نے یہ کہا کہ یہ تھی جسے جہاں سے لفظ جہیز نکلا تھا کوئی سامان. جب اس نے ان کا سامان لگوا دیا, بے اخل لکم من ابیکم, یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ستیلا بھائی تھا وہ جو پیچھے رہ گیا تھا, یوسف بھی ستیلا بھائی تھا. میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ ان کے ستیلے ہونے کے متعلق تو ان بھائیوں نے جو ایک گہری نشت چبھوئی تھی اس مظلوم باپ کو, بیٹوں کے فراز میں بیٹے جو جس کی آنکھیں کھل گئی, اس باپ کے پاس جب گئے ہیں وہی جو بیٹا یہاں چھوڑ گئے تھے, اور یہاں پھر کٹورے کا واقعہ آگے آتا ہے. کیسا پہلے بھائی کے متعلق جا کے جھوٹ موٹ کر وہ بنے خضر جو تھا کرتے پہ لگا کے لے گئے تھے, کہا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا. اس کے متعلق بھی یہ بات کہنی تھی کہ اس نے وہاں چوری کی. قرآن کے لفظ عزیز عالمان ایک لفظ, اس میں قرآن نے یہ کہا ہے کہ باپ سے آ کے کہا انہوں نے کہ تمہیں پتا ہے کہ تمہارے بیٹے نے کیا وہاں کیا, تمہارے لال نے وہاں کیا چاند چڑھا دیا, تمہارے بیٹے یہ نہیں کہا ہمارے بھائی نے کیا کیا. کیا بات ہے قرآن کی, بڑا فرق اس میں پیدا ہو جاتا ہے. ہمارے بھائی نے یہ تو بہت ہلکے نہ آئے ہوئے جسے کہتے ہیں وہ بنتے, اس بات سے آگے وہ پہلے اس نام میں مضمون بیٹھا ہے, پہلے بیٹے کے نام میں آتے کیا ہو گئی ہے, دوسرا بیٹا ہے وہ بھی واپس نہیں آیا, اور آتے ہی اس سے یہ کہنا کہ جی دیکھا ہم کے چہیتے لال نے کیا چاند چڑھایا وہاں, تو جب بھی اس بات نے کہا تھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں, صبر الجمیل, تو یہ نظر آتا ہے کہ اس نے کہا تمہارے اپنا بھائی نہیں کہا ہے. یہاں بھی یہ کہا ہے حضرت یوسف نے ان کو تمہارے باپ کی طرف سے جو تمہارا بھائی ہے اس کو لے آنا. الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین, یہ تو کم از کم تم نے دیکھ لیا کہ جہاں ظلم اور استبداد نہیں, میرے متعلق تم نے جہاں رہ کے دیکھ لیا منزلین مہمانداری کی ہو گئی, تم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ میں اچھا مہمان نواز واقع ہوں, یہ بھی تم نے دیکھ لیا کہ میں وزن غلہ بھی پورا دیتا ہوں, اس میں بھی ڈنڈی نہیں مارتا, اور یہ بھی تم نے دیکھ لیا کہ اچھا مہمان نوازی ہوں. تو جہاں یہ صورت ہو آپ کے آنا تو اپنے اس دوسرے بھائی کو بھی لے آنا. ان لمتا تو نی بہی, اب ذرا سا تحقیق کے ساتھ سختی کے ساتھ کہا اگر یہ چیز تم نے نہ کی فلا کہنا لکم ہندی ولا تقربون, 2 چیزیں تھی نا اوپر کہ وزن بھی پورا دیتا ہوں, مہمان نوازی بھی کرتا ہوں, اگر تم اس کو ساتھ نہ لائے نہ غلہ ملے گا نہ میں صحیح آنے دوں گا تم, دونوں چیزیں ٹھیک. قالو سنو راضے تو ان ہو ابا ہوگا انا لفاعلون, یہ لفظ پہلے آ گیا ہے نا جو میں نے کہا تھا روالو, کسی کو اس کے ارادے اور فیصلے سے پھرا دینا,
ارادہ تو یہ ہے خود ارادہ کرنا کسی بات کا، اور یہ ہے کہ کسی نے جو ارادہ کیا ہوا ہو اس ارادے سے اس کو کچلا دینا. یہ لفظ آیا تھا وہاں جہاں حضرت یوسف علیہ السلام اس کمرے میں اس نے بند کر دیا تھا اس کی عزیز مصر کی بیوی نے، اور وہاں یہ چیز تھی کہ اس نے بہت چاہا کہ یوسف کو اس کا جو ارادہ تھا ڈٹرمینیشن کا کہ نہیں میں اس تک نہیں آؤں گا، اس کو وہاں اس ارادے سے بچلانے کی بڑی کوشش کی. عجیب زبان ہے یہ عزیزہ نمان، ایک ہی مادہ اس کا ہوتا ہے، اس کے اوپر جا کے جب ذرا سے بات بدلتے ہیں تو معنی عجیب و غریب اس کے ہو جاتے ہیں. یہاں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ امید تو نہیں پڑتی، ارادہ اس کا ہم جانتے ہیں، فیصلہ اس کا جانتے ہیں، پہلا بیٹا کھونے کے بعد وہ اس بیٹے کو تو نہیں جدا کرنے کا، ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اس کے ارادے سے بچلا دیں. اور اس کے بعد کہا کہ ورنہ لفائے دوں، گھبراؤ نہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں. اندازہ لگائیے باپ کے مقابلے میں آتے ہیں مطلب کیا چیز یہ ہو سکتی ہے، ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے رضامندی سے نہیں دے گا تو ٹھیک ہے، نہیں کچھ کہا تھا مانے اس کا وہ ہمارا جتھا ہے، ان کا کیا ہے. یہ اس دور سے بات چلی آ رہی ہے. ان شریکہ کا نہیں کہا شریکہ ہونا وقالا لستعانهم اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم. اپنے کام کرنے والوں سے کارندوں سے کہا بضاعت وہ جو ان کی پونجی تھی جو وہ لائے تھے جس کے معاوضے میں یہ دیا ہے، کہا کہ وہ ان کی ان بوریوں میں بات صاحب ایک نبی کی اس طرح سے چھپاؤ کہ جہاں نہ ان کو پتہ چلے کہ واپس دیا جا رہا ہے. یوں ان کے سامنے یہ احسان ہو جائے گا. ممکن ہے کہ ان کی نگاہیں اس کو قبول نہ کرنا چاہیں، دکھا کے نہ یہ کرنا، ایسا کرنا کہ ایسا چھپانا، اور ایسا بھی نہ چھپانا کہ وہ چھپی رہ جائے، اس انداز سے چھپانا کہ جہاں تو ان کو نہ معلوم ہو، وہاں جا کر جب اس کو وہ کھولے تو وہ وہاں سے ان کو مل جائے. اذن الگ نہ اہل ہیں، گھر والوں کے پاس واپس جائے وہاں وہ ان میں سے ان کی بوریوں میں سے وہ مل جائے. لالا ہوں یا جو ہوں میں یہ اس واسطے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ دانش سے دانے دیے جا رہا ہوں، اس بھائی کو لے آئے ساتھ آپ نے، اس لیے کہ یہ جو اگلی کڑیاں ہیں داستان کی وہ اسی صورت میں پوری ہوتی ہیں کہ وہ بھائی بھی یہاں آئے اس کے ساتھ. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نقتل. اب یہ چیز بظاہر بڑی بجاجے سے کہی جا رہی ہے کہ ابا جان دیکھیے نا اس نے ہم سے کہہ دیا کہ آئندہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا جب تک اپنے بھائی کو نہیں لائیں گے. من میں چور پہلے بھائی کے ساتھ جو کچھ کیا ہوا تھا اس طرح سے دلیری سے کہہ سکتے. کہا یہی کہ اس نے کہا یہ ہے کہ غلہ نہیں ملے گا، یعنی وہ اس کی جو مجبوری ہے نا وہ بزرگ خاندان کی، اس نے تو بوڑھے نے پالنا ہے سارے گھر کو، گھر کی پرورش کسی وجہ سے ہو سکتی ہے، خود وہ جا نہیں سکتے لینے کے لیے، جانا انہوں نے ہی ہے، ان کی دکھی ہوئی رات کو پکڑتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ غلہ نہیں ملے گا. اب آپ سوچ لیجیے دیکھا کیا انداز ہے قرآن کا داستان بیان کرنے کے. تو اس نے کہا کہ غلہ نہیں ملے گا اس لیے ہمارے بھائی کو ساتھ بھیج دیجیے مقصد تاکہ ہم وہاں سے غلہ لائیں. اور وہ پھر ان کا جو ضمانت دینے والی بات وہ اتنا لہو حافظون کا خدا کی ہم بڑی حفاظت کریں گے جیسی پہلے کی بات دوسروں بھی تو یہ قسمیں اٹھا کے گئے تھے. ہاں بالکل ساتھ کالا حل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل. اچھا یہ قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں
مجھے یقین دلایا جا رہا ہے کہ میں اسی طرح سے تمہاری ان قسموں پہ اعتبار کر لوں، تمہاری ضمانت کو قبول کر لوں جیسا اس سے پیشتر وہ اس کے بھائی کے معاملے میں نے کیا تھا. یہی بات ہے. اللہ خیر حافظ، خدا ہی بہتر نگہبان ہے. تم کہتے ہو کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس کو یہی رہتے تو اللہ کی عبادت میں، میں اسے تمہاری عبادت میں نہیں لینا چاہتا. وہ ارحم الراحمین. اب اللہ نہیں ملنے کی تم بات کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے، سوچیں گے. وہ بہت ارحم الراحمین ہے. کوئی اور راستہ اس کے لیے نکلے گا، نکال لیں گے، سوچ لیں گے، لیکن حفاظت میں اس کو خدا ہی کی رہنے دو. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم عزة ہے. اس قدر خوبصورت الفاظ. یہ باتیں انہوں نے آتے ہی کی، سب سے پہلے یہی بات کی، ابھی وہ کھولی بھی نہیں تھی اپنی بولی. اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے، دیکھیے نا کہ انہوں نے ایڈیشنل آرگومنٹ جو ہے، یہ ہے صاحب انداز بیان کرنے کا. پوچھیے آج کسی لکھنے والے سے، وہ اپریشیٹ اس کو کر سکتا ہے. پہلے آتے ہی جو چیزیں انہوں نے کہی ہیں وہ صرف یہ کہ غلہ اس صورت میں ملے گا کہ اس کو بھیج دیجیے، نہیں بھیجیں گے تو غلہ نہیں ملے گا. اتنے کے اوپر نظر آیا ہے کہ وہ کارگر نہیں ہوئی دلیل، کوئی زیادہ ممکن نہیں ہوئی، انعام بخش نہیں ہوئی. اب اگر یہ سارے ترکش کے تیر پہلے ہی سے نکل آتے تو اس کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا. وہ یہ بات جو ہے، یعنی یہ اشتراکن صحیح، کیونکہ انہیں تو پتا نہیں تھا کہ ڈوریوں میں کیا ہے، لیکن بات کا انداز یوں چلا آ رہا ہے کہ پہلے اتنی سی بات ہی ہوئی اور انہوں نے انکار کیا تو خیر انہوں نے کہا کہ اچھا چلو بھائی یہ غلہ تو کھولو. فلما فتحوا متاعهم، جب انہوں نے اسے کھولا وجدوا بضاعتهم. دینے والا اس انداز سے دیتا ہے، عقیدہ نمان دیتا ہے اور اس پر سودی اور سرمایہ بھی لوٹا دیتا ہے. کھولا انہوں نے تو اس میں اپنے سرمایہ کو بھی چھپا ہوا پایا، بتا رہے ہیں جو اس نے واپس کر دیا. قانون یار والا ابا جان دیکھو آ گیا نا ریشنل آرگومنٹ دوسرا. میں نے کہا ہے نا کہ ہمارے ہاں جن اہل براغت نے یہ کہا ہے کہ صرف براغت اور وضاحت کے اعتبار سے بھی قرآن کا جواب نہیں. ہم تو یہ مانتے ہیں کہ قرآن ہدایت کے اعتبار سے بے مثل و بے نظیر ہے. اس میں شبہ نہیں ہے کہ واقعی یہ اپنے انداز بیان کے اعتبار سے بھی بے نظیر ہے. اور یہ بھی ہے کہ بڑی بڑی کوششیں کی گئی اس کے متعلق کہ یہ انداز بیان ہی ہے. اور عربوں کے ہاں تو آپ پوچھتے ہیں لکھنے والے، ان کے ہاں کی تو بلا کے فتیق. اور مورئی نے تو یہ رسالۃ القرآن جو لکھا ہے وہ کہا وہ سائنس پوچھیے وہ کیا کچھ اس کے متعلق لکھ رہا ہے کہ کیا انداز ہے، کہاں تک وہ پہنچا ہوا معاذ اللہ ان کو مسلم قرار دیتا ہے. لیکن خود مورئی کو بھی اس کا احساس کہ نہیں اما تو چیزیں دی گئی اور وہ سامنے آتا ہے اور تالا تو نظر آ جاتا ہے. تو انداز جو ہے قرآن کا، یعنی اس وقت انداز بیان کی بھی یہ صورت ہے. اور پھر جس محض ترتیب سے یہ آپ کے سامنے ایک داستان آ رہی ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا انداز ہے پیش کرنے کا. یہ انداز ہوتا ہے ہم دیکھیے ماننا نتیجہ تو اس کے بعد اور کیا چاہیے، وہ اور کیا ہم آج کر سکتے ہیں. اللہ مل رہا ہے، ساتھ اس کے پونجی بھی واپس مل گئی ہے. ابا جان مانو تمہیں اس کے بعد اور کیا چاہیے. ہم کل خدا سے مانگ لیا تو اس کو مانگتا اور کیا چاہیے اس کے بعد. آگے ہی بتاؤ تو میں روپے کا جانا. یہ تو بندہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پونجی بھی اس کے ساتھ مل گئی ہے. لہذا اب درمیان کا ٹکڑا پھر قرآن نے نہیں دیا، وہی سجسٹو ہے. اگلی بات یہ ہوگی نا کہ جو ہم نے کیا ہے، جو شرط اس نے لگائی ہے اسے پورا کر لیجیے. نمیرو ہلانا اپنے گھر والوں کے لیے گھر آئیں گے، وہ نافذ و خانہ بھائی کی حفاظت کریں گے، وہ نزداد کہنا اس کے حصے میں بتا جو ہے وہ اور ملے گا ہمیں. زیادہ کا چیلنج یہ تھی. دیکھیے پھر پر یہ جو لائے ہیں اللہ یہ تو تھوڑا سا ہے، جلدی ختم ہو جائے گا.
تو جلدی جانا چاہیے اور گلہ بھی لانا چاہیے. اس کو ساتھ لے جاتے ہیں, اس کا حصہ بھی لائیں گے ہم, اور پھر دیکھیے وہ تو پونجی بھی واپس کر دیتا ہے. کتنے آرگومنٹ چلے آ رہے ہیں. وہ جو چیز کہی تھی کہ ہم اسے اس کے ارادے سے لا دیں گے, اس کے لیے یہ دلائل دیے چلا جا رہا ہے قرآن. اس کا جواب باپ کی طرف سے کیا آیا یہ اگلے سب سے ہم اٹھا رکھتے ہیں. سورہ یوسف کی آیت 65 تک ہم آ گئے. 12/65 66 سے 66 سے ہم آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.